جانوروں سے آگے بڑھی ہوئی ہیں۔ مثلا بعض جانوروں میں حیا ہے، بعض جانوروں میں تو اتنی حیا ہے کہ شاذ کے طور پر انسان میں ایسی حیا دکھائی دے گی، لیکن بعض جانور ایسے ہیں جن میں بے حیائی بہت زیادہ ہے۔ سور اس کی ایک مثال ہے۔ بعض پرندے ایسے ہیں جو اپنے تعلقات میں اتنی شرم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے متعلق سائنسدانوں نے جب تحقیق کر کے ان کو ان خاص حالتوں میں دیکھنے کی کوشش کی تو بہت ہی زیادہ محنت اور ہوشیاری اور حکمت سے کام لینا پڑا۔ جن جانوروں کو آپ معمولی ادنا جانور سمجھتے ہیں، ان میں بھی بعض خدا تعالیٰ نے اخلاق کے جوہر بڑی بلند حالت میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے نقطۂ نگاہ سے آپ انہیں فطرت کہہ سکتے ہیں، اخلاق نہیں کہہ سکتے، لیکن انسان کے لیے سبق ضرور ہے۔ لومڑ ہے، اس کے متعلق عام دنیا کا انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس میں بھی انسان کے لیے کوئی سبق ہوگا، لیکن لومڑ کے جنسی تعلقات معلوم کرنے کے لیے سائنسدانوں کو اتنا جان جوکھوں سے کام لینا پڑا، اتنی محنت کرنی پڑی کہ عام حالات میں ممکن ہی نہیں تھا ان کے لیے۔ چنانچہ ایسے کیمروں سے کام لینا پڑا جو اندھیرے میں دیکھتے ہیں، اور ان کیمروں کو ان جگہوں پہ فکس کرنے کے لیے جہاں ان کا خیال تھا کہ لومڑی کے جنسی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ہوشیار چیز ہے، اتنا ہوشیار جانور ہے کہ اسے اگر شک پڑ جائے کہ کوئی غیر وجود اس کے اندرونی حالات کو دیکھنے کے لیے موجود ہے تو وہ اس جگہ کو چھوڑ دے گا اور کبھی بھی اپنے بے پردگی نہیں ہونے دے گا۔ چنانچہ اس کے لیے بھی انہوں نے بہت ہی زیادہ حیرت انگیز احتیاطوں سے کام لیے اور بالآخر وہ فلم تیار کی، جسے پتہ چلتا ہے کہ لومڑ کی اندرونی زندگی، نجی زندگی کیا چیز ہے۔ تو عام انسان جس کو سمجھتا ہے کہ اس جانور میں کوئی بھی خوبی نہیں، وہ بھی انسان کو حیا کا سبق دینے والا جانور ہے۔ تو اس قسم کے تعلقات میں جب بے حیائی بڑھی تو بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مقام تک پہنچ گئی جہاں قانون قدرت نے ان قوموں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ خبر دی گئی کہ وہ قومیں جو جنسی تعلقات میں بے راہ ہو جاتی ہیں اور پھر بے حیا ہو جاتی ہیں اور بے حیائی میں ایسے مقام کو پہنچ جاتی ہیں کہ وہ خود اپنی بے حیائی کو منظر عام پر لا کر فخر محسوس کرتی ہیں اور دنیا کو دکھاتی ہیں کہ ہم کتنے بے حیا ہیں۔ ایسے قوموں کے لیے خدا نے ایک سزا مقرر فرمائی ہے کہ ان کے گلے کے بعض غدود پھولیں گے، گٹھلیاں بنیں گی، اور ان کے نتیجے میں ایسی بیماری پیدا ہوگی جسے طاعون سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے، یا ایک قسم کا طاعون قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ کثرت کے ساتھ بیماری ظاہر ہوگی اور قوموں کو، ایسی بے حیا قوموں کو سزا دے گی۔ اس زمانے میں کسی ایسی بیماری کا کوئی علم نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی حالت قوموں پر طاری ہو سکتی ہے اور پھر اس کی سزا کے طور پر خدا یہ حربہ استعمال فرمائے گا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے اس بیماری کے قرب کی خبر دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ آئندہ ایک اور قسم کا طاعون بھی ظاہر ہونے والا ہے، اور وہ طاعون اکثر عیسائی ممالک میں پھیلے گا، اور بڑی وضاحت کے ساتھ جو نقشہ کھینچا ہے آپ نے وہ ایڈز بیماری کا نقشہ ہے۔ تو اب یہ جو حالت ہے یہ جانوروں کی حالت تک پہنچ کر اس سے آگے بڑھنے والا مقام ہے۔ یہی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہر بدی ایک مقام پر کھڑی نہیں ہوا کرتی، نہ ہر نیکی ایک مقام پر کھڑی ہوا کرتی ہے، ایک لامتناہی سلسلہ ہے، اور ایک دائرہ ہے جس میں وہ سفر کرتی رہتی ہے، اور دائروں میں کوئی آخری مقام نہیں ہوا کرتا، جہاں بھی انجام ہوگا وہی بد انجام ہے اور وہی آخری انجام ہے۔ تو جن قوموں کے سفر بد اخلاقیوں سے شروع ہوتے ہیں
وہ بد اخلاقیوں کے انتہا تک پہنچ کر رہتے ہیں پھر، اور زیادہ قدم آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ بہیمیت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کی مثال سوروں اور بندروں جیسی ہو جاتی ہے۔ پس چھوٹے چھوٹے بدخلقی کے افعال اگر سرزد ہوں تو انہیں معمولی جرم نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بد اخلاقی کی باتیں ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے۔